اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ ناظرین، آج جو عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ماہ محرم کا ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں بڑا ہی بد نصیب مانے جاتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر اور خاندان میں فقیر مانے جاتے ہیں، لوگ آپ کو غریبی کی طعنے دیتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالی دینے والا ہے آپ کو لاکھوں کروڑوں کی دولت۔ محترم دوستو، اس عمل سے آپ کی زندگی بھر کے تمام تر دکھ درد غم پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے، اس تسبیح کو پڑھ لے، رب تعالیٰ ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جو تنگ دستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ یہ عمل کر لے، رب تعالیٰ ان کے نصیب بدل کر رکھ دیتا ہے اور تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور فقر اور فاقے کی نام اور نشان مٹ جائے گی۔ محترم دوستو، جو احباب دوسرے لوگوں کے ساتھ مزدوریاں کرتے ہیں، لوگوں کی محتاج ہوتے ہیں، سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہیں، غربت نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، گھر میں ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے، اگر ایسے احباب بھی آج محرم الحرام میں اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے، تو اللہ پاک ان پر غیب کے دروازے کھول دے گا اور ایسی جگہوں سے روزی عطا کرے گا کہ گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جنہوں نے آج تک 1000 کا نوٹ بھی نہ دیکھا ہو، اتنی غریبی اور لاچاری کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، تو ایسے غریب لوگ بھی اگر آج اس عمل کو کریں گے، کامل یقین کے ساتھ کریں گے، توجہ کے ساتھ کریں گے، اور اس پختہ یقین کے ساتھ کریں گے کہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے میری زندگی بدلنے والی ہے، تو یقین مانیے اس عمل کے ذریعے سے رب تعالی آپ کو وہ خوشیاں عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ جو ہے لوگوں میں بانٹنا شروع کرو گے۔ وہ لوگ جو آج تک لوگوں سے مانگتے تھے، لوگوں کے محتاج ہوتے تھے، لوگوں سے قرض لے کر جو ہے اپنا نام بدنام کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالی نوازنے والا ہے آپ کو اتنی دولت سے کہ آج کے بعد آپ لوگوں میں تقسیم کرو گے، لوگوں میں بانٹنا شروع کرو گے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ کے ہر مقصد کی کنجی ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل ختم ہوگی، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا ہی مؤثر وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ اس عمل کو شروع کر دیتا ہے تو بیٹھے بیٹھے اس کی حاجتیں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنا اثر شروع کر دیتا ہے اور پہلی بار میں انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس وظیفے کو اس خاص طریقے پر پڑھ لیں کہ جب آپ اپنی غربت میں تھک جائے، جب آپ پر مشکلات کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ جائے، قرض آپ پر بے پناہ ہو جائے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی حد سے زیادہ بڑھ جائے، مال اور دولت کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے، بیماریاں آپ کے جسم کو ختم کر دے، آپ کی جسم کی جتنی بھی سکون آرام ہے اس کو برباد کر دے، ایسے لمحے میں جو ہے آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیجئے۔ یقین مانیے، جب رات کو یہ عمل کرو گے، صبح اٹھتے ہی رب کریم کی رحمت کرم نوازی اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ دوستو، اگر اس وظیفے کے فوائد اور کمالات میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں، یقین مانیے وقت جو ہے بہت لمبا، ہماری ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے پاس جو بھی دولت ہے، آپ کے گھر میں جتنی بھی رزق ہے، آپ اس کو لے کر رب تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ کر لیجئے کہ اے اللہ میرے پاس تو اتنا ہی ہے۔ آپ بڑھانے والا ہے، آپ اضافہ کرنے والا ہے، آپ رب ہے، آپ خالق ہے، آپ مالک ہے، آپ روزی عطا کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، رب تعالیٰ کے سامنے آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، آپ کے گھر میں جتنا آٹا ہے، جتنی خوراک کی چیزیں ہیں، سامنے رکھتے ہوئے آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں اور اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت
سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان تمام اشیاء کے سامنے بیٹھ کر باوضو ہو کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر کو 51 مرتبہ۔ پیارے دوستو، جب آپ سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرو گے اور آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کو دل ہی دل میں اطمینان شروع ہونے لگے گا۔ آپ محسوس کرنے لگو گے کہ آپ کی بات رب تعالیٰ کے حضور پہنچنے والی ہے اور آپ کو انشاءاللہ اطمینان نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ نے اول و آخر درود پاک کا اہتمام کر کے 51 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر۔ محترم دوستو، زیادہ تر لوگ سورۃ الکوثر جب اس کو وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ بڑے جلدی کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایسا طریقہ نہیں۔ آپ نے وظیفے کو اس خاص طریقے پر پڑھنا ہے کہ آپ نے دل ہی دل میں رب تعالیٰ کو، اپنی مقصد کو، اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دولت کی اشد ضرورت ہے، مال اور دولت کی پریشانی نے آپ کی زندگی ویران کر رکھی ہے، تو رو رو کر رب کریم سے سورۃ الکوثر پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں رب تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات رکھے کہ اے اللہ، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ آپ ہی دولت عطا کرنے والا ہے، رزق کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، جسمانی روحانی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، جب آپ اس طریقے پر 51 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل کرو گے، اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے ایک ایسا اسم اعظم جس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ کی دعائیں قبول ہونے لگے، جب آپ کی دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ مانگتے جائیے اور رب کریم آپ کو عطا کرتے جائے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں چھپڑ پاڑ کر عطا کرے گا۔ محترم دوستو، وہ لفظ یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ جب آپ دعا مانگو گے، رب تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو آپ کہیے یا ذا الجلال والاکرام، اور آپ نے صرف ایک تسبیح یا ذا الجلال والاکرام کی بھی ضرور پڑھنی ہے تاکہ رب کریم کی رحمت، رب کریم کی برکت آپ کی طرف متوجہ شروع ہونا ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب آپ 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پورا کرو گے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کرو گے، یقین مانیے آپ جب اس وظیفے کو مکمل کر لے تو آپ نے ان اشیاء پر، آپ کے پاس 10 ہے، 20 ہے، 100، 200، 500، جتنی بھی پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے اور آپ نے ان پیسوں کو جو ہے صدقہ کرنا ہے۔ جن چیزوں پر آپ کے پاس جو ہے آٹا ہے، آپ نے تھوڑا سا آٹا اس میں سے لے لینا ہے، یا آپ کے گھر میں چینی ہے، جو بھی اشیاء ہے آپ اس کو لے کر اس پر دم کرے اور کسی غریب یتیم مسکین کے گھر آپ بیچ دے۔ محترم دوستو، جب آپ اس خاص طریقے پر یہ عمل کرو گے، ان چیزوں کا صدقہ دو گے، رب تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، جب رب تعالیٰ آپ کو دینے پر آ جائے تو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے گن کر نہیں رکھنا۔ پیارے دوستو، اتنا عطا کرے گا کہ گنتے گنتے تک جاؤ گے، لیکن آپ نے گننا نہیں، بے حساب خرچ کیا کرے، رب تعالیٰ آپ کو بے حساب عطا کرے گا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے، جب رب تعالیٰ آپ کو نوازنا شروع کرے تو آپ نے رب تعالیٰ کے مخلوق پر نظر رکھنی ہے اور غریب یتیم مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رب تعالیٰ کے غریب یتیم مسکین مخلوق سے آپ جو ہے بے نیاز ہو جائے، نہیں، ان کی آپ نے ضرور خیال رکھنی ہے، کیونکہ رزق اور دولت دینے والا رب کی ذات ہے، اور وہی رب جس نے آپ کو رزق دیا ہے، دولت دی ہے، گاڑی بنگلہ دی ہے، وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اور صدقے کی نیت سے آپ نے اس وظیفے کو آگے شیئر کرنا ہے۔